अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा बेग और प्रोग्राम आवाज़ एंटरटेनमेंट के साथ हाजिर हूँ। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इब्तिदा होती है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। जी नाज़रीन, तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं इस फ़न और फ़नकार में हमारे मेहमान, मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो बड़ी हमारी रिक्वेस्ट पे टाइम निकालते हैं अपनी मसरूफ़ियत की बिना पे, लेकिन शुक्र है कि इनका शुक्रिया है कि आ जाते हैं। 2 वीक तक तो ज़रा बिज़ी थे, तो अब इन्होंने टाइम निकाला है। आप समझ गए होंगे माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि आपकी तशरीफ़ आवरी से, इनकी बातों से, इनकी जितना भी नॉलेज है वो सारा स्प्रेड कर रहे हैं। ये इनके, मैं कहती हूँ करना ही चाहिए, वो इल्म क्या जिसको दबा के रख लें। तो वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में जनाब मोहतरम एजाज सयाल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले मुझे बुलाने का अपने प्रोग्राम में। और मेरी भी खुशकिस्मती है कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं चंद बातें जो मैंने सीखी हैं वो उनको मैं उनके हवाले कर दूं। तो व्यूअर्स आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे उसमें जी स्टोन्स के ऊपर, पिछली दफ़ा रह गई थी जी। तो आज पिछली दफ़ा मैं थोड़ा सा बताया था स्टोन्स के बारे में। थोड़ा सा ये देखें ना, हमारे जो अपनी फ़िज़िकल बॉडी को देखें तो ये एक केमिकल फैक्ट्री है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ टेस्ट्स के ज़रिए, जैसे आप ब्लड टेस्ट करते हैं या बाकी यूरिन वगैरह या बाकी टेस्ट करते हैं, तो इससे जो चीज़ जो डॉक्टर्स हैं वो या पैथोलॉजिस्ट हैं वो ये अख़ज़ करते हैं कि इसके जिस्म में आयरन कितना है। तकरीबन सारे मिनरल, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, साल्ट्स, विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे जो केमिकल्स हैं ये हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। जब भी वो ब्लड टेस्ट करेंगे या दूसरे टेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल रिवील हो जाएंगे कि इसमें किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की ज़्यादती है। तो अगर सपोज़ पोटेशियम की ज़्यादती है तो डॉक्टर्स रात जो हैं वो कहेंगे आप ये चीज़ ना खाएं, ये खाएं। तो इससे तो ये पूरा मतलब है एक केमिकल फैक्ट्री जैसे मैंने कहा है। बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। जी अच्छा, अब इसमें ये कि सपोज़ किसी में आयरन की कमी है जी, तो आप सप्लीमेंट तो लेते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे माइंड साइंसेस में और स्पिरिचुअल और हर्बल हीलिंग में ये कि अल्लाह ताला ने जो स्टोन्स हैं उनमें ख़ास खासियत रखी है। जी बिल्कुल, कि वो भी, उनसे भी आप इलाज कर सकते हैं। और उन चीज़ों की अगर कमी है आपके जिस्म में, उन एलिमेंट्स की, उन मिनरल्स की कमी है, तो आप बाहर से भी ये एक सपोर्ट हो जाती है, एक फ्यूल मिल जाता है एडिशनल। जी अभी तो रिसर्च इतनी हो रही है कि वो जो फ्रिक्वेंसी, जैसे हम कोई खुराक खाते हैं, मैंने शायद पहले बताया था, तो उसी फ्रिक्वेंसी की जो लाइट वेव्स हैं वो हमारे जिस्म के ऊपर डालते हैं। और अगर आपको भूख लगी और उस चीज़ की आपको कमी है तो वो पूरी हो जाती है। तो यही हाल जो पत्थर से पहले ज़माने में करते थे, अभी आने वाले उसमें ये करेंगे कि उसी फ्रिक्वेंसी की इसकी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो आपको उसके लाइट डाल देंगे, वही फ्रिक्वेंसी होगी, वही वेवलेंथ होगी, और आपकी जो भूख है वो भर जाएगी, पेट भर जाएगा। और आपके जिस्म में अगर आयरन की या पोटेशियम की या जिंक की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। तो अभी तो यहाँ तक दुनिया चली गई है। तो इसमें हम ये करते हैं कि इस कमी की, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, कि रेगुलराइज करते हैं ताकि कमी बेशी ना रह जाए। तो इसमें फिर ये भी देखा जाता है कि जो स्टोन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उनको देख के, और ये जो पेशेंट है या ये जो पर्सन है इसमें किस चीज़ की कमी है, तो उस लिहाज से ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ये पत्थर क्या करें, या तो अंगूठी में पहने, या फिर ये कि गले में पेंडेंट जो है वो, या फिर अपने जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ उसके ऊपर, जिसको मैं बाद में कभी बताऊँगा कि चक्रास के ऊपर रखते भी हैं। इसको कहते हैं क्रिस्टल्स होती हैं जी। तो उससे भी आपकी एक तो उस कलर की कमी पूरी हो जाती है। तो अब ये तो कोई थेरापिस्ट ही करेगा अगर चाक्रा हीलिंग करेगा। द पर्सन हिम और हर सेल्फ कैन नॉट डू दिस एट होम। हाँ, लेकिन वो हमसे पूछ के
تو ہم وہ اسی طرح کر تو خود کرے گا تو خود ہی. اور یہ کہ ان کو ہم یہ بتا دیں گے کہ دیکھیں آپ سکھانا تو ہے نا کہ بھئی اس چاکرے کا بس وہ ایک بلڈ رپورٹ ہمیں دے دیں گے, ہم بتائیں گے بھئی آپ میں یہ کمی ہے تو آپ یہ کریں گے تو یہ پوری ہو جائے گی. تو سپلیمنٹ بھی کھاتے, میں روکتا نہیں ہوں سپلیمنٹ کھانے سے, فروٹس اور ویجیٹیبل یہ ساری چیزیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک سسٹم بنایا. بلکہ ایسا ہوا تھا کہ جیسے ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ہر کوئی اسٹریس میں اور ڈپریشن میں ہوتے ہیں, تو ہوتا یہ کہ ہماری جو انرجی ہے وہ بہت ہی ڈاؤن چلی جاتی ہے, لو ہو جاتی ہے. اچھا, تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, یہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک پتھر کو, ایک پین کو ایک سائیکلوٹران اور میگنیٹران میں ڈال کے اس کو خوب زور سے گھمایا, اور گھما کے پھر اس کو اس پیشنٹ کے گلے میں ڈالا, اور ود ان نو ٹائم اس کی جو ہم اس کو وولٹیج کہتے ہیں, اس کی وولٹیج جو 30 ملی وولٹ تھی وہ بڑھ کے ود ان نو ٹائم 1 وولٹ تک چلی گئی, اور اس نے اپنے آپ کو خوب مطلب وہ انرجائز انرجیٹک ہو گیا, ہیپی ڈپی. ہاں جی. تو یہ کہ مطلب اب سائنٹیفکلی بھی یہ ہو رہا ہے, اور ویسے بھی اس کے اوپر کافی پرانے زمانے میں تو یہ لوگ کرتے بھی تھے. اچھا, بہت میں یہ مطلب سنتی ہوں اکثر کہ ڈو ناٹ بلیو دیٹ, یہ تو ہے ہی نہیں. تو مجھے بتائیے کیسے, جب یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا, جب سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی اعجاز صاحب تو اتنے قابل ہیں, اتنی نالج ہے ان کے پاس, تو کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب ہم یہ کریں, ارے بھائی قرآن سے ہٹ کے تو نہیں, جیسے علم جعفر کی بات, علم نجوم کی آیتیں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے قرآن پاک میں, تو آپ تو ہر بات اس حوالے سے ماشاءاللہ کرتے ہیں اتھینٹک, کہ ایسی تو کوئی ہے نہیں. میں سائنٹیفک, میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں MSc نیوکلیر انجینئرنگ کی ہے UK سے, تو میں کیوں ایک انجینئر, ایک نیوکلیر انجینئر اور ایک سائنٹسٹ, اور خاص طور پہ مائنڈ سائنٹسٹ ہونے کے حوالے سے میں کیوں ایسی چیز ریکمینڈ کروں گا کہ جو سال سے بھی چلتی آ رہی ہے اور آگے بھی چلے گی. بس صرف تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ لوگوں کا ایک تو اسٹڈی کم ہو گئی ہے جی, اور پھر اور سنی سنائی پہ زیادہ وہ کرنا, اس میں کہتے ہیں خبردار تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی, پتھر پہ پہن لیا, رہے یہ سب بیکار ہے, اس کو نہ کرو. اور یہ میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ کس طرح 12ویں صدی میں وہ جب مسلمان 8ویں صدی سے لے کے 11ویں صدی تک ٹاپ پہ تھے جی, وہ بالکل مطلب گراؤنڈ زیرو. ہاں, اس کا نام بھی بتایا تھا آپ نے, مینشن کیا تھا, ذرا پھر سے بتائیں. امام غزالی نام تھا ان کا. تو اینی ویز, تو اس میں پھر انفارچونیٹلی وہ امام غزالی نہیں تھے, جس بندے نے مسلمانوں کو ڈاؤن فال کی طرف لے آیا کہ یہ چھوڑ دیں اس کام کو, ورنہ کہاں پہنچے ہوئے تھے. اور وہ جبرائیل کا تو واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اتنا زیادہ علم تھا یہ کہ بچے کو اتنی نالج تھی, حساب کر کے فوری بتا دیتا تھا کہ کون ہے کہاں ہے. ہاں, وہ جو خلیفہ تھا نا, عباسی خلیفہ, وہ تو نظام الملک تھا, لیکن اس نے اٹھایا ایران سے امام غزالی کو, اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ سائنس جو ہے یہ مطلب میتھمیٹک شیطان کا چرخہ ہے, میں نے پہلے بتا چکا ہوں ساری چیزیں, اور اسٹرالوجی اور اسٹرانومی یہ سارا کفر ہے, اور 40 دن تک ایمان نہیں آئے گا. اور اب بھی مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں کہیں بھی نہ کوئی سائنٹیفک نہ فزکس, کیمسٹری, میتھ, اسٹرالوجی, اسٹرانومی, کوئی سبجیکٹ پڑھائی نہیں, ٹچ نہیں کیا. بالکل. تو جب وہ نہیں پڑھایا جاتا تو وہ پھر وہ تو اس کو کفری سمجھیں گے جو ان کو بتایا گیا. سلیٹ دماغ ان کا خالی ہے بالکل ایک دم. اچھا, اب یہ جو پتھروں کی اہمیت یہ ہے کہ ایون رسول کریم کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا, یہ سب کہتے بھی ہیں سب جی. اچھا, پھر یہ کہ رسول کریم جو انہوں نے اپنا لائف کا پہلا جب وہ شروع کیا مراقبہ اور یہ چیزیں عبادات, وہ غار ہرا میں, اور غار ہرا کا میں نے بتایا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا, جو مکہ کے قریب ہے. تو وہاں جا کے ان کو کیا ضرورت تھی, گھر پہ بھی کر سکتے تھے, لیکن پتھروں کی بھی خاص اہمیت ہے, تو وہاں جا کے وہ میڈیٹیشن اور دوسری عبادات جو ہے وہ کرتے تھے. اور جو ان کے اوپر وحی نازل ہوئی پہلی, اسی غار ہرا میں ہوئی. تو مطلب پتھروں کے خاص. اسی طرح آپ وہاں جائیں عمرہ یا حج کرنے جی, تو جو مقام ابراہیم ہے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ پاؤں کا نشان ہے جی, مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں. پھر یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے. اور اسی طرح حجر اسود کو چومنا جو بہت ہی وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. تو دیکھیں نا, یہ تو بس جی. اچھا, حجر اسود پہ تو میں نے بات کی تھی, میرے خیال میں کافی اس پہ لیکچر دیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ یہ جو بدھ ہیں اور باقی مذاہب میں بھی یہ ہوتا ہے. ایک یوگی تھا تبت کا, اس کا نام میں شاید پہلے میں نے بتایا, ملا ریپا
अच्छा, मिलारेपा ने, अब मिलारेपा केव भी हैं, मैंने शायद पहले बताया था तिब्बत में, उसके उस्ताद का नाम था मारपा, और मारपा के उस्ताद का नाम था निरोपा। तो ये सारे जो योगी थे ये पत्थरों में इतना वो किया था, जो केव है ना मिलारेपा की तिब्बत में, उसने हाथ से उनको पीछे कर दिया था, यानी इतनी उसमें एनर्जी आ गई थी हाथ से, और वहाँ जाके उसको फिर और एनर्जी मिलती थी। तो एक तो मतलब ये सिस्टम भी है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इंसान पैदा होता है तो स्टोन वगैरह भी ये सेलुलर लेवल के ऊपर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलके बने हैं, मतलब पत्थर भी और इंसान भी। अच्छा, अब ये होता है कि जब कोई प्लैनेट किसी ज़ोडिएक से या किसी बुर्ज से निकल रहा होता है या दाखिल हो रहा होता है, तो वो कॉस्मिक रेडिएशन पॉजिटिव और अदरवाइज या रेट्रोग्रेड में होता है, हाँ। तो वो एमिट करता है। जब वो एमिट करता है तो वो पत्थर पे भी पड़े, इंसान पे भी असर। वो जो पत्थर है इसमें अल्लाह ने ये खासियत रखी है पानी की तरह कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, जब आप वो पत्थर पहनेंगे और जो आपके बर्थ स्टोन हम कहते हैं मिलता है, तो उससे ये होगा कि आपको वो एनर्जी मिलेगी, और किसी चीज़ की अगर आप में कमी है तो वो कमी भी आपकी वो पूरी हो जाएगी। तो ये शुरू से अल्लाह ताला ने सिस्टम सारी कायनात में ये रखते हैं, ख़ास तौर पे हम इंसानों के लिए। तो ये एक तो, और से और जो है, अगर आप वो नेगेटिव वेव्स आ रही हैं, तो अगर पत्थर आपने गलत पहन लिया तो ये भी हो सकता है उलट कि आपकी एनर्जी जो सक हो जाएगी, ठीक है, और नुकसान भी उठाते हैं बहुत सारे स्टोन्स की वजह से। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र भी किया है, मूंगे का जिक्र किया है, मोती का जिक्र किया है। तो आज मैं थोड़ा सा, और वैसे तो 12 महीनों के हिसाब से जो 12 पत्थरों को वो किया गया है, उनका जिक्र किया, तकसीम किया गया है, उसका जिक्र है। जी। तो आज मैं थोड़े से पत्थर जो उनको मैं वो करूँगा। तो पहला जो पत्थर है वो है जी अकीक। अच्छा, वैसे तो इसकी किस्में हकीक यमनी, हकीक सुलेमानी और ये सब बहुत सारी हैं। तो इसका एगेट भी कहते हैं। तो एगेट जो है इसका मैं हकीक का थोड़ा सा दिखा दूँ कि जैसे आपके इसको मैं थोड़ा सा छुपा लेता हूँ। ये एगेट है, ठीक है, ये हकीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रिलियम जो एलिमेंट्स हैं वो बता रहा हूँ। ब्रिलियम चांदी में बनाए हुए हैं जी, ये चांदी में। तो इसमें ब्रिलियम, आयरन, जर्कोनियम और सिलिका से मिलके बना है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये खसूसियात, पहले इसकी खसूसियत क्या है कि ये जादू के तोड़ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और खून साफ़ करता है। और अगर आप लिवर और हार्ट के करीब पहने तो ये आर्गन्स जो हैं, लिवर और हार्ट, ये मजबूत होते हैं। अच्छा, फिर ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको ज़रूर पहनना चाहिए, ये उनकी हेल्प करता है प्रेगनेंसी में। अच्छा, और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस और वाइटलिटी बढ़ाता है। एजाज साहब, हम यहीं से शुरू करेंगे। औरतों की प्रेगनेंसी में जो स्टोन आप बात करें कि हमारे स्टूडियो से इशारा है कि जी वक्त हुआ है ब्रेक लेने का, तो आइए हम ब्रेक पे जाते हैं और हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हम थे ब्रेक पे, अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बड़ी ही दिलचस्प बात चल रही है बर्थ स्टोन के हवाले से, और तमाम जो पत्थरों की बात कर रहे हैं ज़रा बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि जब आप मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, मैं अब आज तो माशाल्लाह सही बता रहे हैं। जी एजाज साहब, ये टेम्पो सही है आपका हुक्म है आपके उसका नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है। लोगों ने कहा कि भाई हम ज़रा बड़े दिलचस्पी से सुनते। तो ये जो मैं दिखा भी रहा था, ये जो अकीक है, ये जादू के तोड़ के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। अगर लिवर और हार्ट के करीब इसको रखें तो इससे जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे हमारे ऑर्गन्स, लिवर और हार्ट, ये मजबूत होते हैं, प्रेगनेंसी में बेहतर है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और वाइटलिटी रहता है, एनर्जाइज करता है। मेल फीमेल सबके लिए ये इवन वर्क करता है। अच्छा, दूसरा जो पत्थर है वो है फिरोज़ा, टर्कोइज इसको कहते हैं जी। तो मैं आज पहना हुआ भी है, तो ये ग्रीन कलर का ये फिरोज़ा है। अच्छा, ये इसमें किन धातुओं से मिलके बना है, ये एल्युमिनियम, कॉपर और फास्फोरस से मिलके बना है। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि इसके ऊपर तेजाब असर नहीं करता। अच्छा, ठीक है। और ये क्या करता है, लेकिन ये इतना प्रेशियस स्टोन नहीं है, मतलब सस्ते ही मिल जाते हैं। लोग कहते हैं ईरान से फिरोजे, तो मतलब इतना कीमती तो है ही नहीं है। बहुत अच्छा हो अगर क्वालिटी, हाई क्वालिटी का, तो शायद थोड़ा, कहते हैं जितना असली पत्थर होगा वो ज्यादा उसकी रेज, जैसे है ना सन की, और दूसरे ये रूबी सन से रिलेटेड। लोग तो क्या करते हैं, बजाय पत्थरों के वो प्लास्टिक से कर रहे हैं, या पत्थर को भी कलर कर देते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जिसको पहचान हो ना,
تو ناظرین وہی بتا سکتا ہے اور وہی پہننا بھی چاہیے. تو یہ جو ٹرکوائز یا فیروزہ ہے, اچھا ایلومینیم کاپر فاسفورس سے مل کے بنا ہے, تیزاب اثر نہیں کرتا, یہ پتھری کو دور کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور کسی حادثے, اس کی کوالٹی دیکھیں کہ کوئی بھی حادثہ اگر ہونے والا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ کو تھوڑا سے نالج ہے, آپ نے پہنا ہوا ہے, تو اس سے پہلے ہی یہ کریک ہو جاتا ہے. تو جو ہی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنا اشارہ ہے, ایک اشارہ ہے اور کتنا انعام ہے کہ آپ کو ایک ایونٹ ہوا نہیں ہے, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پتھر کی اس میں بتا دیا بھائی یہ کریک ہو گیا, آپ کی نظر پڑی, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر وہ کام نہیں کرنا ہے. ٹریول کر رہے ہیں, اتار بھی دیں اس کو, ظاہر ہے اتار دیں, اور ٹریول نہیں کر رہے ہیں تو کوئی اور اس کا وہ کر لیں یا رک جائیں یا کچھ اس طرح. اچھا پھر یہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور جسم کو ویسے بھی اسٹرینتھن کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, اب تو میرا اسپیچ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, ویری گڈ, صحیح بات. ہاں جی, اب آتے ہیں مرجان کی طرف. مرجان یا کورل اس کو کہتے ہیں. اب اس میں یہ کہ آئرن آکسائڈ ہوتا ہے, سلیکا ہوتا ہے, کیلشیم ہوتا ہے, اور میکا ہوتا ہے. ان دھاتوں سے یہ مل کے بنا ہے. یہ جو ہے یہ لقوہ, مرگی, نزلہ زکام اور ایسیڈیٹی کے لیے بہت اچھا ہے, اور جو خواتین ہیں ان کے جو مختلف امراض ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. اب آتے ہیں جی یاقوت کی طرف. یاقوت جس کو روبی بھی کہتے ہیں, یہ بھی میں نے پہنا ہوا ہے. تو اس میں یہ کہ یہ جو ریڈ کلر کا ہے, یہ اس کو دیکھ لیجیے گا, کافی شیڈز ہوتے ہیں ناظرین. اس میں جتنا کلیئر اسٹون ہوگا اتنا ہی مہنگا بھی ہے, اور اتنے اسی طرح اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو یہ سلیکا, کرومیم اور میگنیز سے مل کے بنا ہے. اچھا یہ بھی خون کو صاف کرتا ہے, آپ کی بینائی کو تیز کرتا ہے, نظر کو تیز کرتا ہے. اچھا مس کیریج کو روکتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی ول پاور کو بڑھاتا ہے, اور یہ جو ڈرونے خواب آتے ہیں یہ آنا بند ہو جائیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس گولڈ میں پہننا چاہیے. آپ نے شاید مرد کیونکہ چاندی کے زیادہ اس لیے آپ نے اس کو روبی کو پہنا ہوا ہے, ورنہ تو سونے ہی میں روبی کو. لیکن یہ کہ افورڈیبلٹی بھی تو ہے نا. اب میں کہہ دوں کہ گولڈ میں پہنا, گولڈ کے پرائس وہ تو بس ہی, لیکن پہن سکتے ہیں نا, ہلکا وزن کا بھی, گولڈ ہلکا ہو جائے لیکن پتھر اچھا ہو جائے, قیمتی. دیکھیں گے اگر آپ وہ کر سکتی ہیں, افورڈ کر سکتی ہیں, تو خواتین کے لیے, مرد کے لیے سونا پہننا. جی وہی میں نے کہا کہ شاید آپ نے اسی لیے چاندی میں پہنا ہے. نہیں, مردوں کے لیے ویسے بھی چاندی کے لیے حکم ہے. جی اچھا اب آتے ہیں جو وہ ہے پکھراج, ٹوپاز اس کو کہتے ہیں. یہ کس سے مل کے بنا جی؟ ایلومینیم, سلیکا, فلورین اور میگنیز سے مل کے بنا ہے. اچھا اس میں یلو بھی ہیں اور وائٹ بھی ہیں, ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں, پنک بھی ہیں. جی زیادہ تر یلو ٹوپاز. جی اچھا اب یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ٹرکش وہ تھا, حکمران تھا, وہ یہ ضرور پہنتا تھا اپنے ہاتھ میں. اس سے یہ کہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, اگر کسی کو پائلز ہیں, بواسیر وغیرہ ہے, اس سے نجات مل جاتی ہے. خاص طور پہ انسومنیا, اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی تو یہ جب پتھر پہنے گا انشاءاللہ اس کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کیا کرتا ہے جی, ہیپی ہارمونز جن کو آکسیٹوسن کہتے ہیں, یہ پروڈیوس کرواتا ہے ہمارے تو جو لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں, میرا خیال ہے ان کو تو بڑا سوٹ کرے گا یہ, ان کے برتھ چارٹ سے اگر دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں جی, اسی لحاظ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا انشاءاللہ. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے جو 7 چکراز ہیں وہ مختلف 7 کلر سے بنے ہیں روشنی کے, جو میں بتا چکا ہوں. جیسے روٹ چکر ہے تو ریڈ کلر ہے جی, اور مارس سے اس کی شعاعیں آ رہی ہیں. تو اسی طرح جو آپ کا سیکرل چکر ہے وہ آپ کا اس سے بنا ہے, اورنج کلر سے بنا ہے. اسی طرح جو آپ کا سولر پلیکس ہے وہ یلو سے. تو یہ جو 7 کلر ہیں روشنی کے, تو اس سے یہ بھی انرجائز کرتے ہیں. تو پتھروں کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کلرز کے, یا پہننے سے, یا پھر جو میں بتا رہا تھا پہلے کہ کرسٹل جو ہیں وہ اس جگہ پہ رکھیں. آپ پہلے چیک کر لیں کہ آپ کا چکرا کوئی الٹا تو نہیں چل رہا, اچھا پھر یا بند تو نہیں ہے جو میں کرتا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, کہ کس قسم کی جو کس کلر کی کرسٹل جو ہیں وہ اپنے جیسے. اچھا وہ اکارڈنگ ٹو چاکراز جو ایک وانڈ بھی بناتے ہیں, ہے نا, کہ جیسے بھی ہارٹ کا گرین ہے اور جو آپ نے بتایا اس کے حساب سے اس کو رکھ لیں اپنے اوپر, تو اس کی ریز وہ دیٹ از افیکٹو. لیکن اس وقت چونکہ ٹاپک سٹونز ہے تو میں سٹونز ہی تو اس کی رکھے, وہی بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی ایک وانڈ بنا لے نا 7 سٹونز کی, اور تاکہ وہ اس کو رکھے. یہ کر سکتے ہیں, یہ کام کرے گا, بجائے اس کے کہ ایک ایک کر کے وہ رکھا جائے.
हार्ट का। आप वैंड की बात कर रहे हैं या वांड की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी को कह रही हूँ कि जरूरी कि एक नहीं, वैंड तो पत्थर छड़ी अलग- होती है ना, नहीं, जिससे हम ओरा को साफ करते हैं। नहीं नहीं, एक वांड होती है ना, उसको बनाया अच्छा, पड़ता है, खास मिलती है तरीके से। क्रिस्टल्स की। जी अच्छा, हाँ, हाँ। वो तो मिलती है जहाँ पर होते हैं, कि उसमें क्राउन से लेके तो फिर सारे चक्रस तक जाके नीचे रूट हाँ, तक लेकिन वो थोड़ा सा उसमें मैं ये कहूँगा, हाँ। सपोज एक चक्र आपका ओवर एक्टिव है, हम्म, तो आपने उसको ज्यादा एनर्जाइज कर लिया, ठीक है, तो वो हाँ। फिर आपकी एनर्जी की लीकेज भी शुरू हो सकती है। अच्छा, तो इसलिए वो चक्र जहाँ उसकी जरूरत एनर्जी है, कम ज्यादा है, एनर्जी तो कम है। जी एनर्जाइज करने के लिए जी आपको जी, कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसमें मेरे पास मतलब काफ़ी और भी इस टॉपिक में बात कर सकता हूँ, जी बिल्कुल, लेकिन वो टाइम को हमने मद्देनजर रखना है। जी हाँ। तो नहीं, कोई नहीं, हम इसको नेक्स्ट में भी करेंगे, ये एक में तो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही नहीं, इंटरेस्टिंग ये लेकिन है और मुझे तो आपकी बहुत ही फरमाइश शौक है। आपकी फरमाइश थी कि आज नजर हसद और इस पे वो भी बात करनी। करनी है बात, जी हाँ, उसकी भी कॉल्स हैं, लेकिन अगर ये स्टोन्स की आज डिटेल में आप बताइए। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि वो कहाँ था, हार्ट के ग्रीन पे पहुंचे थे हम, के लिए हार्ट के लिए अगर कोई क्या पहने स्टोन। जी, जैसे हार्ट का वो तो मैंने वैसे ही बता दिया था कि अगर उनका दिल की कमजोरी है या लिवर आपका ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा आपने वो करना है। लेकिन इसके अलावा हार्ट का जो कलर है वो ग्रीन है, ग्रीन, जी ठीक है। तो आपने ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स या स्टोन्स जो हैं वो आपने जैसे रखने हैं एमरल्ड है, जी। लेकिन पहले चेक करना है, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपने पहले चेक किया कि उसका वो जो चक्र है वो उल्टा चल रहा है या बंद है, तो फिर तो आप करें। अगर नहीं तो ओवर एक्टिव है तो फिर ना करें, ठीक है। हर चीज़ इत्तेदाल में अच्छी होती है। इस दौरान अगर आप इजाज़त दें, मैं अपना फिर तारुफ भी करवा दूं कि बिल्कुल जी, इजाज़ सियाल नाम है जी मेरा। मेरा नंबर है 6472672767। ये मेरा व्हाट्सएप भी है और मेरा ईमेल एड्रेस है sialijaz@gmail.com। मेरी अपनी वैसे यूट्यूब का चैनल भी है, youtube.com और /ijaz SI के नाम से, तो वो भी उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें अपलोड की हुई हैं। मेरी रियल एस्टेट की ब्रोकरेज है, मॉर्गेज की ब्रोकरेज है। रियल एस्टेट की आइडियल होम्स रियल्टी के नाम से है, मॉर्गेज की सेंटम प्रूडेंशियल मॉर्गेजेस इंक के नाम से। तो अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, आपको रियल एस्टेट में परचेज और लीज और रेंट करना है, तो सेल करना है घर, तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन माय नंबर इज 6472672767। जी जी जी। आपकी तो माशाल्लाह नॉलेज और एजुकेशन जो है इससे इस प्रोफेसर से कहीं बढ़कर है, कहीं आगे है, क्योंकि वी कैन फाइंड सो मैनी रियल एस्टेट एजेंट्स, राइट, और मॉर्गेज पर्सन, लेकिन जो इल्म अल्लाह पाक ने एजाज साहब को दिया है और जितनी आपने इसमें मेहनतें की हैं, वो जाहिर है कि अब आप देख लें कितने माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत शुक्रिया जी आपका, और आपके लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टच कर लेते हैं आज नज़र हसद को। अच्छा चीज़ ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये कि नज़र हसद को जो इटालियन वर्ड है ना इसके लिए, उसको कहते हैं मेलोचिया। अच्छा, मेल कहते हैं बैड को, ओचियो कहते हैं नज़र को, और उर्दू में इंग्लिश में ईवल आई, उर्दू में नज़र हसद हो गया। जी हाँ। अच्छा, ये जो है इसको बहुत, चूँकि ये थोड़ा सा आप कह रही थी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बच्चे फिर आजकल के जो हैं वो इसको शायद मे बी बिलीव करें या ना करें, बट अब साइंटिफिकली ये प्रूव हो रहा है कि ये हकीकत है। अच्छा, तो इसमें ये कि और हम आज इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब इसमें ये कि ये है क्या चीज़, वो तो ये कि डिफरेंट रिलीजन में और डिफरेंट उसमें इसका जिक्र भी मिलता है, और इस पे अभी साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रिसर्च बहुत हो रही है। तो इसमें कोई भी फीलिंग्स, चाहे विजुअल हों या थॉट्स हों या साउंड वेव हों, जो बहुत ज़्यादा एक तो इंटेंस हों और जेलसी और जेलस हों या एनवियस हों। इवन आप जेलस नहीं हैं लेकिन आप एनवियस हैं, आप उसको एनवी करना चाहती हैं, कि उसको एमुलेट करना चाहती हैं, तो उसमें भी इनका इफ़ेक्ट जो है इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पहाड़ों पे, दरख्तों पे, सब चीज़ों पे इसका इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, अब अगर वो एक्सेप्ट, जैसे दरख्त भी खड़े खड़े गिर जाते हैं, तो इसके अगर ऐसी चीज़ हो तो इसको हम कहते हैं नज़र हसद या ईवल आई। या वो तो सुनी है ना मिसाल आपने कि नज़र जो है वो ऊंट को हांडी में तो बंदे को कब्र पे पहुंचा देती, इतनी बुरी नज़र होती है जी। अच्छा, इसके असरात क्या होते हैं जी?
یہ ویوز اتنی اسٹرانگ بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر درخت پہ پڑیں، جیسے میں کہہ رہا تھا پتھروں پڑے تو انہیں گرا دیتی ہیں اور جانوروں کی موت تک واقع ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا، یہ انسانوں اور جانوروں کے اورا کو بری طرح افیکٹ کرتی ہے. اس کے اثر سے آپ کو کیا ہوگا؟ مائیگرین ہوگا، جو آدھے سر کا درد ہے. جی. آپ کو جو ہے انرجی ڈرین ہوگا. میں نے آپ کو اگر کسی کی نظر لگی ہے تو انرجی ڈرین آپ کی شروع ہو جائے گی. سڈن فیور، اچانک بخار ہو جائے، کوئی اس کے پہلے علامات نہیں تھی لیکن جو ہی نظر لگی تو آپ بس بیمار ہو گئے. آنکھوں میں پانی آئے گا، امپوٹینسی ہو سکتی ہے اور بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، جیسے رونا آتا ہے بلا وجہ نیسیسری. بس پھر آپ کے کاموں میں رکاوٹ، مالی نقصان اور گھریلو جھگڑے بچوں سے، میاں بیوی سے، یہ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، ایول آئی جو ہے یہ جان بوجھ کے یا انجانے میں، آپ کا میرے خیال میں نشان آ گیا تو میں اس کو روک لیتا ہوں. میں بس یہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 1 سیکنڈ ذرا ہم بریک لیتے ہیں. تو ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وقت ہوا ہے بریک کا، تو ہم لیتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ہم تھے بریک پہ اور باتیں ہو رہی ہیں نظر اور حسد کی، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے پروگرام سارے ہی جتنے بھی ٹاپکس پہ ہم اعجاز صاحب سے بات کر رہے ہیں، چاہے وہ نظر حسد ہے، صحت ہے، اپنے اسٹونز کی ہے، انرجی کی ہے، ساری ہی بہت جو ہے نا وہ باتیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان کو اس ہیلپ کی ضرورت ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی تھوڑی سی ہیلپ مل جائے، کہیں سے اگر کوئی ہیلنگ اگر اس کو اسٹون سے مل رہی ہے، دعا سے ہو رہی ہے، دعا اور دوا سے، دونوں چیزوں سے، تو وہ اعجاز سیال صاحب جو ہیں وہ ایک پورا پیکیج ہے ماشاءاللہ سے ہر چیز کا. اللہ انہیں زندگی دے. اور ونس اگین جی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی بتائیے. رشیا کے جو پریزیڈنٹ تھے نا یلسن، ان کو بھی بہت زیادہ نظر لگی ہوئی تھی کہتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ اس کا مذہبی حوالے سے تھوڑا سا ذکر کریں. کرسچینٹی میں یہ کہ بائبل میں مارک کے چیپٹر نمبر 7 کی جو ورسز نمبر 14 to 23 ہے اس میں ذکر ہے، اور چیپٹر 11 کی ورسز 12 to 14 اور 20 and 21 میں اس کا ذکر ملتا ہے. اچھا، جس میں یہ ہے کہ انجیر کے درخت جو ہے وہ فوراً سوکھ گیا تھا اور پھر وہ گر بھی گیا تھا، یہ انجیل میں. اب قرآن میں یہ کہ سورۃ فلق، سورۃ ناس کے علاوہ سورۃ یوسف میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. ایک حدیث میں بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی کو مارنا پسند کرو گے؟ تو صحابہ نے پوچھا کیسے؟ تو وہ یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک صحابی جو تھے ان کا جسم بہت خوبصورت تھا. اچھا، وہ نہا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ماشاء اللہ کا کہے بغیر ان کو یہ کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے. تو یہ کہنا تھا کہ وہ صحابی جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا اور پیرالائز ہو گیا. تو آپ نے پھر وہ آپ کے پاس اطلاع ملی تو آپ نے کہا جس نظر لگائی اس کو بھی لیا اور یا جس کو لگی وہ بھی آ جائے. تو بلا کر آپ نے اس کو وضو کروایا جس نظر لگائی تھی، اور وہ جو پانی ہے وہ صحابی کے اوپر ڈالا تو وہ فوراً ہی ٹھیک ہو گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، یہ ان کے ساتھ پہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو وہ بھی دعائیں پڑھتے تھے اور ان کو نظر اور حسد سے بچانے کے لیے یہ کام کرتے تھے. اچھا، ہٹانے کا طریقہ ہے، کیونکہ ٹائم مختصر ہے تو میں جلدی سے اس کو جلدی کر لوں ذرا. دیکھیں، ہمارے جسم میں کوئی اگر کانٹا یا کوئی شیشہ یا کوئی چھید ہو جاتا ہے تو ہم ٹرائی کرتے ہیں کوئی بھی دوائی دے، جب تک اس کانٹے کو یا اس شیشے کے کانچ کو آپ باہر نہیں نکالیں گے آرام نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے اس چیز کو جو باہر فارن پارٹیکل آیا ہے آپ کے جسم میں اس کو باہر نکالیں. اسی طرح ہمارے جو اور ایک باڈی ہے اس میں بھی یہ جو نظر حسد ہے، میں نے کہا نا یہ اورا کو افیکٹ کرتی ہے، ضروری ہے. تو اس لیے جب تک اس کو ہٹائیں گے نہیں آپ اس کو ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس لیے اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں اور مختلف کلچرز ہیں اور ڈفرینٹ طریقوں سے دور کرتے ہیں. اب کرسچینٹی میں یہ ہے کہ اس کو بیئر بات کہتے ہیں، کہ یہ جو بیئر ہے شراب، اس میں پانی ملا کے اور نمک ملا کے غسل کرایا جاتا ہے، تو اس کو بیئر بات کہتے ہیں تاکہ نظر حسد لگی ہوئی تو وہ چلی جائے. اسی طرح گرم پانی جو ہے اس میں نمک اور ونیگر ڈال کے بات کرایا جاتا ہے. اچھا، اٹلی میں یہ ہے کہ ایک ہارن یا سینگ نما ایک مرچ کی شکل سے، اس کو کارنیٹو کہتے ہیں، کارنیٹو آئس کریم بھی ہے، تو وہ اس کے گلے میں، اور اس کی شکل بھی ویسی ہے تو وہ گلے میں پہنا جاتا ہے. یہ اٹلی میں یہ رواج ہے تاکہ وہ نظر اور حسد اسی سے محفوظ اس کے نا کی چین اور وہ سمبلز بھی اسی کے ملتے ہیں کہ بچوں کو پہناؤ، میں نے دیکھے ہیں. اچھا، اب جو جیوز ہیں اور باقی مسلمان بھی، ایک چیز ہے جس کو ہمسا
ہینڈ کہتے ہیں یا خمسہ مین 5 جی. تو اس کو مریم ہینڈ بھی کہتے ہیں, فاطمہ ہینڈ بھی کہتے ہیں. یہ نظر حسد کے لیے قدیم زمانے سے آج تک پہنا جاتا ہے. اب مسلمان جو ہے یہ جو 5 انگلیاں اس کو پنجتن پاک کے اس سے بھی وہ کرتے ہیں. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. تو لیکن جو دوسرے جیوز ہیں عربی میں اصل میں ہم سب 5 کو کہتے ہیں, 5 کو ہی کہتے ہیں. تو اس سے یہ کہ یہ تورات کی 5 کتابوں سے ریلیٹ کرتے ہیں, 5 بکس آف تورا. اسی طرح وہ اللہ کا تعالیٰ کا ایک نام ہے HET, تو وہ 5 سینسز سے بھی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ہمارے جو حواس خمسہ ہیں اس لحاظ سے, تو اس لیے ہمسہ اور خمسہ وہ جو حواس خمسہ اس لحاظ سے. گواہی میں بھی تو وہی استعمال ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام حواسوں کے اسی بندے کی گواہی قبول ہے نا. جی اچھا, دوسرا ایک اور چیز ہے جس کو ہم اسٹار آف ڈیوڈ یا سیل آف سولمن, جس کو خاتم مطلب سیل کو کہتے ہیں, سلیمان خاتم سلمان اس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی پہنا جاتا ہے. اور اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس میں آپ نے دیکھیں 2 ٹرائی اینگل ہیں, ایک اوپر مطلب نیچے سے اوپر ہے اور ایک اوپر سے نیچے. تو یہ نیچے سے اوپر جو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو دوسری کون ہے وہ الٹی ہے, اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں پہ کرم نوازی کر رہے ہیں. تو یہ بھی مطلب طریقہ ہے. انہوں نے اپنے اسرائیل نے اپنے جو فلیگ ہے اس کے اندر بھی یہ نشان لگایا ہوا ہے. یعنی اتنا وہ لوگ مانتے ہیں, بلیو ہے, ان کا کہنے کے مقصد یہی ہے. اور سائنس میں بھی بہت آگے ہیں جتنے بھی جیوز ہیں. جی ہاں, کہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ بھی اگر نظر لگتی ہے, ان کا بلیو بڑا اسٹرانگ ہے. اچھا, کچھ لوگ جو ہے یہ بیزل جو ہوتا ہے اس کے پاؤڈر کو, اور جس کو بیزل کو ہم کیا کہتے ہیں جی, جو گھروں میں پودے بھی رکھتے ہیں پلانٹس, تو وہ اس کے پاؤڈر کو الکوہل میں ملا کر گردن اور اس پہ لگاتے ہیں, کندھوں پہ لگاتے ہیں. اچھا, کچھ سینامن پاؤڈر جو ہے دار چینی, اس کے پاؤڈر کو ٹالکم پاؤڈر میں ملا کے وہ بھی ملتے ہیں جسم کے اوپر. بعض مائیں جو ہیں وہ اپنے بچے کے وہ کاجل جو ہے وہ لگا لیتی ہیں تاکہ نظر نہ لگے, کالا ٹکا. اچھا, کچھ یہ ہے کہ کچھ کلچرز میں ہے کہ جو نظر لگا رہا ہے اس کے اوپر 3 دفعہ اسپٹ کیا جاتا ہے. کچھ یہ ہے کہ اس کے پاؤں کی مٹی کو اٹھا کے آگ میں ڈالا جاتا ہے. کچھ یہ ہے کہ اس کے سرخ مرچیں جو ہیں ان کو سر کے اوپر سے وار کے اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے. اچھا, کچھ میں یہ ہے کہ خاص طور یہ تو بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں اماں ہماری کہ بھئی نظر لگ گئی بس لاؤ 7 مرچیں لال ثابت, جس سے دال کو تڑکا لگتا ہے. اور پشتون کلچر میں جو کہ وائف میری پٹھان ہے, اچھا, وہ یہ کرتے ہیں جو ہی کو نظر ہو وہ جوتی اتار کے بچوں کے ناک پہ یہاں پہ لگائے گی اور پھر اس کو زمین پہ 5-6 دفعہ جو ہے وہ اس کے اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا. اچھا, اب میں بھی یہ کرتا ہوں کہ جب بھی لوگوں کے پرابلمس کو ڈائگنوز کرتا ہوں تو اگر کسی کا نظر حسد کا آیا ہے تو پھر میں ایک دھاگے سے کہتا ہوں بھئی اپنی جو ہائٹ کے مطابق دھاگا لے کے آئیں, پھر اس کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر میں کچھ پڑھ کے دیتا ہوں. پھر اس کو آپ کو تکیے کے نیچے رکھنا ہوتا ہے, پھر چوتھے دن اس کو جلانا ہوتا ہے اور اس کے اثرات آ جاتے ہیں, اس کی آواز آتی ہے یا اس سے اسمیل آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا. اور یہ چھوٹا بڑا بھی ہو جاتا ہے دھاگا یا اتنا ہی رہتا ہے؟ نہیں, دھاگا تو آپ کی ہائٹ کا نہیں, وہ ایک دوسرا ہے. اچھا, جو میرا طریقہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا, میں دوسرا یہ کرتا ہوں کہ میں ان کو پتھر بھی تجویز کرتا ہوں کہ بھئی کون سا پتھر آپ کو آنا ہے. اچھا, ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو دیکھیں اور ان کی اچھی چیزیں تو ماشاء اللہ ضرور کہیں. بالکل. اچھا, پھر میں یہ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں سارے لسنر سے کہ آپ نے اپنے بچوں کی جو خوبصورت جو فوٹوز ہیں, تصاویر ہیں, پکچرز ہیں, وہ اپنے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اجتناب کریں. یہ تو ماں باپ کو کیا کہہ رہے ہیں اس میں, یہ بچوں کو کہیں, خود جو ینگسٹرز جو ٹین ایجرز ہیں گھر میں کچھ ہو, سب سے پہلے تو جو ہے تصویر سوشل میڈیا پہ لگ جائے گی. میں چھوٹے بچوں کی بات کروں, اچھا چھوٹے, کیونکہ وہ اورا کمزور ہوتا ہے نا. ہاں, چھوٹے ان کو نظر لگنے کی جو مطلب انفینٹس کی ایسی بات کر رہے ہیں. جی اچھا. اور اپنے آپ کو اور اپنی سب چیزوں کو جو ہے اللہ کی ریفیوج میں, اللہ کی پناہ میں دے دیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, سائنس کا ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. سائنس میں یہ کہ انہوں نے ریسرچ کی ہے, تو میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ ایک بندے کو انہوں نے ادھر آگے بٹھایا, 2 بندے پیچھے تھے, اور وہ اس کو ہیٹ ویوز بھیج رہے ہیں کہ آئی ہیٹ یو, یو آر بیڈ پرسن.
اچھا اس کا جو نا انہوں نے جو سائنٹیفک وہ تھے سائنسدان, اس نے اس کے بلڈ کے ساتھ مانیٹر کو مانیٹر کر رہے تھے, مانیٹر پہ LCD پہ لگایا ہوا تھا. تو اب یہ کہ پہلے اس کا جو بلڈ کا فلو ہے بڑا اسٹریم لائنڈ تھا, لیکن جو ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا, دیکھیں اب الفاظ کا کتنا ہوتا ہے, اور انہوں نے مینٹلی تھاٹ ویوز بھی بھیجی, میسیج یو آر بیڈ پرسن, آئی ہیٹ یو. تو کیا ہوا کہ اس کا بلڈ جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو گیا اور اسٹک ہو گیا. اس کے جو سیل سے افرمیشن از ویری امپورٹنٹ, دیکھیں کتنی اس پر اچھی بات کرے, اس کے جو سیل سے وہ تھک ہو گئے اور وہ کلاٹنگ شروع ہوگی بلڈ کی. تو یہ دیکھیں کہ پھر اس کو انہوں نے پھر تجربہ کیا کہ اسی کے اوپر پھر اسپریچولیٹی کے وہ کر کے وہ جو میں بینڈ کی بات کر رہا تھا اور ریکی بھی دی اور ڈفرینٹ طریقوں سے, وہ جب انہوں نے اس کو ہٹایا, مطلب اس کا علاج کیا اور اس کے اورا کو اور اس کے چکراس کو کلینس کیا, پھر بلڈ کو چیک کیا تو پھر وہ اسی طرح نارمل ہو گیا تھا. اچھا جی, ایک دو چیزیں میں اب ٹائم اگر کم ہے تو میں ایک دو چیزیں, الزائمر ہوتا ہے لوگوں کو جی, اچھا الزائمر میں کہ چیزیں بھول جاتی ہیں جی ہاں, تو اس کے لیے آج میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ ایک فارگیٹفلنس ہوتی ہے اور ایک الزائمر کی چیزیں اپنے یاد ہوتی ہیں, کہ اینک رکھی بھول گئی, تو یہ فارگیٹفلنس ہے. یہ الزائمر میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں لوگوں کو بھی وہ بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 کپ آپ نے ایلمنڈ ملک لینا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہاں ملتا ہے. ہاں جی ملتا ہے. اچھا, 1/2 کپ اپنے ٹرمرک, اوکے ٹھیک ہے, اس کو بھی پانی میں اپنے ملا کے, سوری 1/2 کپ اپنے 1/2 ٹی اسپون, اچھا 1/2 ٹی اسپون اپنے اس میں ہلدی, جو آرگینک ہلدی ہو وہ مل جاتی ہے یہاں پہ. اچھا 1 ٹی اسپون اپنے سینامن کا ڈالنا ہے, دارچینی کا. 1 ٹی اسپون اپنے ہنی کا ڈالنا ہے. 1/4 ٹی اسپون اپنے جنجر کا ڈالنا ہے. ان سب کو اپنے ہیٹ اپ کرنا ہے ایلمنڈ ملک میں, اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کو. یہ کتنی دیر پکائیں ہم؟ تھوڑی دیر کے لیے, زیادہ دیر جی, تو تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جائے, وہ آپ نے رات کو یہ اس کو پینا ہے. تو اس سے آپ کا یہ جو بھول جانے کی, جی بھول کپ 1 کپ میں نے کہا نا دودھ کا, جی ہاں, تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھول جانے کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, یا کم ہو جائے گی. میموری کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹری جینومکس, یعنی افیکٹ آف فوڈ آن آور جینز اینڈ ہیلتھ. اس پہ جینومس پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں یا جو ہم جیسے ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں, تو اس کا اثر ہمارے جینز کے اوپر بھی پڑتا ہے, ہمارے DNA کے اوپر بھی پڑتا ہے. اچھا, اب ایک نسخہ اور ہے, وہ یہ کہ پائلز کا مسئلہ ہے, مجھے ابھی کسی نے پوچھا بھی تھا. تو پائلز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ بادی ہے یا خونی ہے, پھر مولا بندہ, اپنے دوائیاں کھائیں گے تو اور زیادہ کمپلیکیشنز ہوں گی. تو اپنے مولا بندہ ہوتا ہے, ایک ایکسرسائز ہوتی ہے یوگا میں, تو وہ اپنے مولا بندہ ایکسرسائز کرنی ہے. چلیں اس کو پھر میں نا آپ آ گیا, جی ہاں الارم آ گیا, تو میں تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ نے بلایا, اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ جتنا بھی نالج میرے پاس ہے میں انشاءاللہ لوگوں کے حوالے کرتا رہوں. جی بالکل, پاکستان جانے سے پہلے جی کم از کم کریں اور پھر دیکھتے ہیں. اور یہ بواسیر کا نسخہ میں انشاءاللہ اگلے اس میں بتا دوں. جی انشاءاللہ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, تو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے تھے جناب اعجاز سیال صاحب, جن کی بے انتہا مفید باتوں سے آپ لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ آسانیاں تو ضرور ملیں گی. اور آپ لوگوں کے مجھے میسیجز, کال بتاتے ہیں کہ بہت ہی آپ لوگ دلچسپی سے ان کا پروگرام دیکھتے ہیں, اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی بہت اچھا لگا. اب ہو اور نیکسٹ کیوں نہیں ہوا, وہ کچھ ان کی اعجاز صاحب کی مصروفیت تھی, لیکن انشاءاللہ دیکھیں جب تک یہاں ہیں تو ہم ان کو بلاتے رہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے عظمیٰ بیگ کو, اللہ حافظ.